بلوچستان میں عید کے تیسرے دن سفاک دہشت گردوں نے 11 افراد کو شہید کر دیا۔ نوشکی میں بس سے 9 مسافروں کو شناخت کے بعد اغوا کر کے قتل کیا گیا۔ مغویوں کی لاشیں قریبی پہاڑی پل پر کے نیچے سے ملی۔ تقریباً 9 کے قریب پنجاب سے ورکرز جا رہے تھے بلوچستان میں۔ بلوچستان کا ایک شہر ہے نوشکی، اس کے قریب، وہاں پہ بلوچ ملیٹنٹس نے ایک 10 یہ جو 12 لوگ تھے ان کو روک کے ان کے آئی ڈی کارڈ چیک کیے اور آئی ڈی کارڈ چیک کر کے ان کو قتل کر دیا، جن کے تعلق پنجاب سے تھا۔ وہ کہاں روکا جائے گا، کیسے روکا جائے گا، اور کون سی سیکیورٹی فورسز پاکستان کی ہیں جس کو روک پائیں گی؟ بہرحال ایک بہت بڑا سوال ہے، اس پہ لوگ یقیناً بہت پریشان ہیں، اور یہ کافی افسوسناک جسے کہنا چاہیے کہ یہ واقعہ ہوا ہے۔ یہ بڑی بدقسمتی ہے کہ کسی کو بھی اس کے رنگ، نسل یا عقیدے، مذہب کی بنیاد کے اوپر جو ہے وہ نشانہ بنایا جائے، اور پھر نشانہ بھی ایسا بنایا جائے کہ ڈسکریمنیشن نہیں، اسے جان سے ہی جو ہے وہ گزار دیا جائے اور ہلاک کر دیا جائے۔ جہاد ہے تو جہاد کے بعد اینڈ میں کیا آتا ہے؟ ترقی تو نہیں آتی نا، اس میں ترقی تو حصہ ہی نہیں ہے آپ کے پیکج کا۔ آپ کے پیکج کا حصہ تو لڑائی، مار کٹائی ہے۔ کہ ایسی کیا بات ہے کہ یہ چائنیز کو بھی مارتے ہیں، یہ پنجابیوں کو بھی مارتے ہیں، یہ سب کو مارتے ہیں، ان کو مسئلہ کیا ہے؟ یہ کیوں سمجھتے ہیں کہ ان کو مارنا جو ہے اس سے ان کا جو انٹرسٹ ہے وہ پروٹیکٹ ہوتا ہے؟ اگر دیکھا جائے تو دلی طور پر ایک دن بھی شاید سکون کا نصیب نہ ہوا ہو اس ملک کے عوام کو، جس طرح سے پرتشدد واقعات بڑھ رہے ہیں، قتل عام بڑھ رہا ہے۔ میں کوئٹہ سے تفتان جانے والی بس سے 9 مسافروں کو اغوا کے بعد قتل کر دیا گیا۔ یہ جو آئیڈینٹی کارڈ چیک کر کے مارنے والا سلسلہ ہے، یہ بلوچستان کے جو بلوچ ملیٹنٹ آرگنائزیشنز ہیں وہ کرتی ہیں۔ نارملی یہ BLA مجید بریگیڈ ہے اور BLF کے لوگ ہیں، BLA کے لوگ ہیں، جو اس طرح کی وارداتوں میں ملوث ہوتے ہیں اور یہ حملے کرتے رہتے ہیں۔ کویسچن یہ ہے کہ اس کے حوالے سے ڈسکشن یہ ہے، یہ ایک اتنا آسان ایشو نہیں ہے، لیکن جسٹ ٹو میک یو پیپل انڈرسٹینڈ کہ جن کا تعلق زیادہ تر تعلق جو ہے وہ وزیر آباد، منڈی بہاؤالدین اور گجرانوالہ کے علاقوں سے تھا۔ بلوچ ملیٹنٹ آرگنائزیشنز یہ کہتی ہیں جناب کہ کیونکہ پاکستان کے اوپر پاکستان کی جو ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے اور پنجاب کی انٹیلیجنسیا ہے، پنجاب کی بیوروکریسی ہے، سول بیوروکریسی اور پولیٹیشنز کا کنٹرول ہے، اور یہ اس ملک کے اوپر یہ قابض ہیں، اور جو اس وقت بلوچستان کے اوپر جو کچھ ہو رہا ہے یہ سارا ان کی وجہ سے ہو رہا ہے، لہٰذا ہم جو ہے وہ پنجابیوں کو ماریں گے، پنجابیوں کو بھی مارتے ہیں، یہ سب کو مارتے ہیں، ان کو مسئلہ کیا ہے؟ یہ کیوں سمجھتے ہیں کہ ان کو مارنا جو ہے اس سے ان کا جو انٹرسٹ ہے وہ پروٹیکٹ ہوتا ہے؟ اب ظاہری بات ہے یہ ایک بڑی لمبی چوڑی جو بلوچ ایونٹس اگر آپ دیکھیں تو بڑی لمبی چوڑی ہسٹری ہے۔ یہ ایک لمبا چوڑا آپ یہ کہہ لیں کہ ایک کانفلکٹ ہے جو کہ حل نہیں ہونے جا رہا، چیزیں ڈی ایسکلیٹ نہیں ہونے جا رہی۔ اب کہا جاتا ہے کہ بہت ساری اپرائزنگز ہوئی ہیں بلوچستان کے اندر، آٹونومی کی، انڈیپینڈنس کی۔ جہاد ہے تو جہاد کے بعد اینڈ میں کیا آتا ہے؟ ترقی تو نہیں آتی نا، اس میں ترقی تو حصہ ہی نہیں ہے آپ کے پیکج کا۔ آپ کے پیکج کا حصہ تو لڑائی، مار کٹائی ہے، اور وہ بھی آپ کے DNA میں موجود نہیں ہے۔ آپ صرف رنگ بازی کر رہے ہیں۔ آپ نے کبھی کسی مغل کے خلاف نہیں آپ کھڑے ہوئے، کبھی آپ کسی برٹش کے سامنے کھڑے نہیں ہوئے۔ یہ ڈرامہ، یہ ٹوپی ڈرامہ کر رہے ہیں آپ، صرف لوگوں کو ان کے جذبات سے کھیلنے کے لیے۔ در حقیقت میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جہاں لوگ زیادہ جاہل ہوں گے، ان پڑھ ہوں گے، وہاں پہ شف اور مرشد جیسے لوگ جو ہیں بڑی ترقی پاتے ہیں۔ ان کو کہتے ہیں کہ دیکھو یہ تم یہ کرو تو 70 حوریں تمہارے اوپر تیار بیٹھی، بالکل ریڈی بیٹھی۔ سر 72 2 کم کر دیں آپ نے۔ ہاں بچے بات تو وہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ حوروں کے چکر میں پڑ جاتے ہیں، دودھ کی نہریں ہوں گی، شہد ہوگی، وہاں پہ تو تکیے ہوں گے، آپ کی مساج ہوگی، تو یہ تو پھر میرا مسئلہ ہے آرزو، یہ میں اب کیا کروں؟ علاقے کی جو ہے وہ جنگ لڑ رہے ہیں، یا انہوں نے جو بھی ایک اپنا مقصد بنایا ہوا ہے مختلف حوالوں سے، لیکن ہماری یہ رائے ہے کہ یہ لوگ جو ہیں یہ بے راہ روی اور گمراہی کا شکار ہیں، اور قصوروار زیادہ تو وہی لوگ ہیں جنہوں نے ان لوگوں کو اس طرح کی سوچ میں مبتلا کیا ہوا ہے۔ لیکن یہ دہشت گردی ہے، یہ بہت بڑا انسانیت کے خلاف جرم ہے کہ کسی بے گناہ بندے کو
जो है वो इस बुनियाद के ऊपर कि उसका अकीदा क्या है, उसका इलाका क्या है, उसका रंग क्या है, उसकी नस्ल क्या है। लेकिन सर ये मेरा जो सवाल था, बिल्कुल आपने सही कहा, इससे बड़ी दहशतगर्दी क्या होगी, लेकिन ये चीज़ काफ़ी अरसे ख़त्म हो चुकी थी। बहुत अरसे पहले हमने सुना था कि जो लोग वहाँ जाते हैं, काम करते हैं, बल्कि बलूचिस्तान की तरक्की में उनका रोल होता है, वो मजदूर होते हैं, अब उनको चुन चुन के सूबों की बुनियाद पर कत्ल, तो ये कहीं फेलियर नज़र आता है या कोई ये दोबारा कोई ऐसी इनिशिएटिव चीज़ हुई है, कोई ख़ास बात है? मैं ज़रा आपसे इस पर एक कमेंट चाहता हूँ सर। देखें, ये वही लोग हैं जो बलूचिस्तान में इंसर्जेंसी, दहशतगर्दी का बाइस हैं। कभी वो ज़्यादा कभी कम मुतहर्रिक होते हैं, और लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज जो हैं वो जब उनके ख़िलाफ़ क्रैक डाउन करती हैं तो कई दफ़ा वो थोड़ा पीछे हट जाते हैं या कमज़ोर हो जाते हैं, उसके बाद फिर वो दोबारा ताकत पकड़ते हैं। लेकिन ये मसला जो है वो कभी भी ख़त्म नहीं हुआ। कभी भी जो है इसके मतलब आप ये नहीं कह सकते कि जी इसे जड़ से उखाड़ फेंक दिया गया हो, नहीं, ऐसा नहीं है। ये हर वक्त मौजूद रहा है, कभी ज़्यादा कभी कम। और दूसरा ये है कि जब फिर इस किस्म के वाक़यात होते हैं तो फिर लोग जो है वो उस तरफ फिर जाना भी बंद कर देते हैं, उस वजह से भी फिर फ़र्क पड़ता है। जब वाक़यात नहीं हो रहे होते तो फिर लोग आहिस्ता आहिस्ता जो है वो दोबारा उस तरफ सफ़र या उस तरफ जाना। सर लेवीज़ वहाँ हैं, पुलिस है, FC है, फ़ौज है, रेंजर्स हैं, उसके बावजूद ये वाक़यात होते हैं, तो कहीं कोई आपको सिक्योरिटी फेलियर नज़र आता है सर इसमें या नहीं है? नहीं, कोई फेलियर नहीं है। ये सारे अदारे अपने तौर पे अपनी पूरी जो है वो इनपुट देते हैं, पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन वहाँ के इलाकाई और जोग्राफियाई हालात ऐसे हैं कि उनमें इस परफॉर्मेंस को 100% अचीव करना जो है वो मुमकिन नहीं है। अफसोसनाक ये सब कुछ है, लेकिन इसके ऊपर अब देखते हैं कि गवर्नमेंट और एजेंसीज और खास तौर पे सिक्योरिटी की फोर्सेस जो है वो किस तरह से काम करती है। बलूचिस्तान हमेशा ही से काफी खतरनाक इलाका रहा है, लोगों की जान अक्सर वहां जाती रही है, साथ साथ मिसिंग पर्संस का भी इशू रहा है। और अब जो है एक बार हमने ये देखा कि पैसेंजर बस को रोक कर और उसके बाद लोगों को जान से मारने का सिलसिला भी शुरू कर दिया गया। वैसे तो पहले भी था, लेकिन अब लगता है कि इस सिलसिले में कुछ तेजी आ गई है। और इनको बड़ी लंबी चौड़ी एक्सेस है वेपन्स की। फॉर एग्जांपल ये आप समझ लें कि तुर्बत, कहान, गवादर, इन इलाकों के अंदर इनका एक बड़ा स्ट्रॉन्ग कंट्रोल है, और पाकिस्तानी मिलिट्री हेलीकॉप्टर्स पे भी हमले करते रहे हैं। रिसेंटली इन्होंने एक जो है वो ग्रुप भी बनाया था जिसका नाम इन्होंने रखा था। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद है तो प्लीज़ हमारे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। इसी प्रकार का भविष्य में वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमारे इस YouTube चैनल पे आपको इससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो भविष्य में देखने को मिलता रहेगा। तो प्लीज़ हमारे YouTube चैनल सोच टाइम्स को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। नमस्कार, फिर मिलेंगे अगले